ایک خبر بن چکی ہے یہ جماعت، اور لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تجسس ہے، کیا سیاسی الائنس بنے گا، کیا انتخابی نتائج سامنے آئیں گے، کتنے لوگ اور سامنے آئیں گے، کس کس جماعت سے سامنے آئیں گے. سوالات بہت ہیں، لیکن بہت سارے سوالوں کے جواب ابھی یہ پارٹی دے نہیں پا رہی. وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب، آپ میرے سے سوال پوچھے، میں سوال کے جواب دیتا چاہوں گا. آپ نے اس طرح بھی جو چیزیں اٹھائیں، دیکھیں، مولوی صاحب نے جو کہا آ کے، وہ جب تک خود عمران اسماعیل صاحب یا علی زیدی صاحب خود نہیں کہتے تو میرے خیال سے اس میں کوئی حقیقت ہے نہیں کہ انہوں نے پارٹی جوائن نہیں کی، کیونکہ وہ ڈنر پہ بھی وہاں تھے اور پریس کانفرنس والے دن بھی وہاں تھے. سو آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ایک بالکل انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں گی. اس وقت نہ پیپلز پارٹی سے بات ہو رہی ہے، نہ پی ایم ایل این سے بات ہو رہی ہے. ہم لوگ ایک اپنا تگڑا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے اور دیکھتے ہیں آگے جا کے اگر کوئی صورتحال بدلتی ہے تو وہ اس وقت کی ہے. اس وقت کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی. تیسری چیز یہ کہ لوگ اور پارٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 1 ویک آپ کو نظر آئیں گے اور لوگ آتے ہوئے. جو بھی ابھی تک آیا، یا وہ ایم این اے ایم پی اے ہے، یا فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، یا پروونشل منسٹر رہ چکے ہیں، لوگ آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں کوئی کھڑکیاں توڑنے والی بات نہیں کرتا، مگر لوگ ضرور آئیں گے، آپ کے سامنے آتے جائیں گے، آپ کو نظر آتا جائے گا. پرچم بالکل فیصلہ پہلے دن ہی ہو چکا تھا، پرچم کیا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. میں آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد شو کے بعد واٹس ایپ کر دیتا ہوں. جو بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایشو تھا تو وہ بھی ضرور مجھے بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ جماعت کسی منشور کی بنیاد پہ، کسی نظریے کی بنیاد پہ کوئی بھی جماعت وجود میں آتی، خاص طور پہ سیاسی جماعت، اور سیاسی جماعت کی روٹس لوگوں میں ہوتی ہیں، تو جماعت پہلے وجود میں آ گئی، منشور ابھی تک سامنے نہیں آیا. دیکھیں امیر صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کتنے کتنے خوبصورت منشور ابھی تک لکھے گئے ہیں. ہاں، آپ مجھے عمل تو ان پہ بھی نہیں ہو سکا. ایگزیکٹلی. اب میرا پوائنٹ یہ ہے، جب مجھ سے منشور کا پوچھا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے منشور کو لکھے میرے خیال سے 50 سال ہو گئے، نون لیگ کے میرے خیال سے 30 سال سے اوپر ہو گئے، اور کتنا امپلیمنٹ ان منشور پہ ابھی تک کیا گیا ہے، یہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. سو منشور میرے خیال سے وہ ہوتا ہے کہ ہم سب پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کوئی پالیٹکس میں نئے نہیں ہیں. آپ اگر میں تو اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ بات شروع حلقے سے ہوتی ہے. میرے حلقے والوں کے جو ایشوز تھے، میں نے 3.5 سال میں جتنی ان کے لیے کوشش کی، جتنے مسائل پانی کے، سیوریج کے، ٹیوب ویلز کے، جو بھی ہم کر سکے ان کے لیے کیا. اس کے بعد چلیں ڈپارٹمنٹ پہ. اب ایک پنجاب لیول کا ڈپارٹمنٹ جو کہ پاکستان آرمی کے بعد سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لیے جو بھی میں عام آدمی کے لیے کر سکا میں نے وہ کیا. لوگوں کو پتا ہے، آپ نے اس پہ شو کرنا ہوگا. میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ عام آدمی کی زندگی میں نے کس طرح فرق ڈالا ٹیکنالوجی کے ساتھ، کہ اب فون پہ وہ بیٹھ کے سب چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ پہلے ان کو در ٹھوکریں کھا کے دفتروں میں ٹیچرز کو جانا پڑتا تھا اور رشوتیں دینی پڑتی تھی، سفارشیں کروانی پڑتی تھی، عورتیں مس یوز ہوتی تھیں. جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ سب چیزیں ہم نے روکی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی جو اپنی ویلیوز ہیں، آپ کی جو اپنی جد و جہد ہے، وہ اگر پلیٹ فارم چینج ہو جائے تو وہ کبھی بھی چیزیں چینج نہیں ہوتی. آپ تو نہیں بدلتے نا، صرف ایک پلیٹ فارم چینج ہوا ہے. سو آپ کی بیسک جو آئی تھنک آپ کی بیسک جو ایک فائٹ ہے اور ایک جد و جہد ہے وہ تو جاری رہتی ہے. جو دیکھیں اب چونکہ اس پارٹی میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو تحریک انصاف سے آئے، جو فیسز ہیں اس پارٹی کے ابھی تک بظاہراً، یعنی پارٹی کے پیٹرن ان چیف سے لے کے پارٹی کے پریزیڈنٹ سے لے کے آپ تک، وہ پی ٹی آئی کا فیس رکھتے رہے. تو پی ٹی آئی کا جو مینیفیسٹو تھا وہ تو تبدیلی کا مینیفیسٹو تھا، ریاست مدینہ کا مینیفیسٹو تھا. تو اب اگر آپ اس مینیفیسٹو سے، یعنی جس آپ آئیڈیالوجی کا خود ذکر کر رہے ہیں کہ آپ اس پر رہے کاربند، اب اگر آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ کہیں گے آپ تو کبھی بھی آئیڈیالوجی کے لوگ نہیں تھے. اب کیا کوئی تبدیلی پرو کے ساتھ آپ مینیفیسٹو آپ لوگ بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں امیر صاحب. دیکھیں دا نمبر پہلا ایشو ہے وہ عام آدمی کی زندگی بہتر کرنا. دیکھیں، چاہے آپ تبدیلی کا نعرہ لگا لیں، چاہے آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا لیں، چاہے آپ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا لیں، جون سا بھی نعرہ لگا لیں، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں. جب تک عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے ہمیں بھی مسائل دیے ہیں اور مسائل تو ہیں، وسائل دیے ہیں. سو میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ جب تک عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں پڑے گا، ان منشوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر
اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ نہیں یہ کرنا جو آپ چاہیے نے جس چیز مسائل کے اور لیے ہم وسائل کچھ کی کرتے بات کی نا، چونکہ بہت سیاسی جماعتیں پاکستان میں آئیں، کچھ 350 سے زیادہ تو رجسٹرڈ جماعتیں، جن میں سے خیر بیشتر کے لوگ نام بھی نہیں جانتے سوائے 8-10 جماعتوں کے، انہوں نے مسائل میں اضافہ کیا، وسائل میں کوئی اضافہ نہیں کیا ویسے. ہیں. ہاں بس دیکھیں کوشش تو یہی ہے جو پہلے کوشش تھی کہ جب تک اکنامکلی ملک کو سٹیبلائز نہیں کیا جائے، اکنامکلی از نمبر ون. آپ ان کی معیشت کی پرابلمز حل کریں گے تو ملک آگے چلے گا. باقی سب چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں. جب تک اکنامکلی آپ ریلیف نہیں لوگوں کو دے سکیں گے نا، اور وہ تب ملے گا جب انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا. تو وہ تب ہوگا جب آپ لوگوں کی بہتری کی طرف جائیں گے. ورنہ بیٹھ کے باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے، پریکٹیکلی آپ کو جا کے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر کہاں سے چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. یہی اکنامکلی سوال آپ دیکھیں گے یہی سوال آپ فرما رہے ہیں کہ پچھلے سال سوا سال میں جب سے یہ حکومت آئی، گورننس، اکانومی، لوگوں میں فرسٹریشن، سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہیں. آپ بعد میں کسی سے بھی الائنس کر لیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہوگا جب انتخابات آئیں گے، لیکن اس وقت آپ اپوزیشن کی پارٹی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے 2 وزیر اعظم کی کابینہ میں شامل لوگوں کو بھی کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ ایک اپوزیشن کی پارٹی ہیں. تو اپوزیشن کی پارٹی کو تو آج مہنگائی پہ شور مچانا چاہیے تھا، آپ کو تو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی گورننس کے اوپر. یہ جو چیئرمین سینٹ اور سینیٹرز کے لیے جو مرات منظور کی گئی ہیں، یہ کیا ملک متحمل ہے ان چیزوں کا؟ لیکن خاموش ہے استحکام پاکستان پارٹی ان پہ. بالکل بھی خاموش نہیں ہے. دیکھیں ہمیں 10 دن ہوئے ہیں پارٹی کو فارم کیے ہوئے امیر صاحب. ہم ذرا چیزوں کو ذرا آرگنائز کر رہے ہیں. سب چیزیں، یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ہم بالکل آپ کو پوری اکنامک کنڈیشنز کے اوپر سب چیزیں بتائیں گے، اور سب چیزوں پہ بحث ہوگی، اور پورا ڈٹ کے بحث ہوگی. جو حالات اس وقت ملک کے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، اور اس میں پوری بحث ہوگی. آپ دیکھنا، جسٹ گیو اس a few days. That's all. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہمیں کچھ ہفتے دیں یا کچھ مہینے دیں، میں تو کہہ رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے. ہم ذرا بہت ساری چیزوں کو ایک دم we are dealing with them. So انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہے پچھلے 1 سوا سال 1.5 سال کے اندر جو ملک کے حالات ہو گئے.